السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد سے آگے نکلے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ابھی کل اور کل سے پہلے جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین کے میراث کو مقرر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ جو حصے مقرر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وارثین کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے۔ اور وارثین کے لیے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کہ جو جس کا مال ہے اس کے ساتھ رشتہ داری میں قربت ہونے کی وجہ سے، اور میت کا اپنا ہونے کی وجہ سے، جو وارثین ہیں ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو موتا ہے ان کے غیر موجودگی میں ان کے نہ ہونے سے ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو کتنا کتنا ملے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وراثت کا معاملہ ہے کتنا اہم ہے۔ آج کل ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث پر چلنے کے باوجود، جب وراثت کا معاملہ آتا ہے ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، کشتی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی طرف زیادہ میلان ہے اس کو زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، یا سماج و معاشرے کو دیکھ کر، یا اپنے رشتے ناتوں میں سے کسی کے بات کو سن کر کے کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، کبھی وصیت کر دیتے ہیں، کبھی مال وارثین کو نہ ملے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، جس کو بالکل اسی طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہر معاملے میں کرنی، ہم اپنے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، یہ بالکل ضروری ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ یہ جو دو آیات ہیں یہ وراثت کے پس منظر میں نازل ہوئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کتنا اہم ہے، کتنی ضروری ہے، اس کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی، صرف وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ کون داخل نہیں ہوگا؟ وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کا انکار کون کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ہر طرح کی حرکتیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ہمارا رسول کہنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں لوگ۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ ان کے نہیں، یہ سبھی لوگ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ یہ جو ایسا حمام ہے جس میں سبھی ننگے ہیں، تمام کے تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ہمیشہ چوکتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں،
اپنے رہن سہن میں، اپنے پہناوے اوڑھاوے میں، اپنے وضع قطع میں، معاملات میں، لین دین میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا؟ کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا۔ ابھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس کے باوجود دوسرا کام کر رہے ہیں۔ ابھی معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے باوجود من موجی والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے دراصل وہی میرا انکار کرتا ہے، وہی میرا انکار کرتا ہے۔ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس مقام پر ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد مقرر کیا ہے، اس وارث کو اتنا ملے گا، اس وارث کو اتنا ملے گا، اس وارث کو اتنا ملے گا، اس کو کسی ہیلے بہانے سے اس کو کسی وارث کے حصے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس وارث کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا دے دینا۔ اگر ایسا کرے گا انسان، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ کیسے جنتوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دنیا کی طرف سے نہیں ہے، یہ دنیا کی طرف سے نہیں، کرائے کا مکان ہے تو ابھی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور اپنا مکان ہے پھر بھی شفٹنگ ہے، اپنا مکان ہے پھر بھی جانا پڑے گا چھوڑ کر کے، نہیں رہ سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں رہ سکتا ہے، فرعون وقت بھی آ جائے تو اس کو جانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر پاورفل سے پاورفل انسان ہوگا اس کو بھی جانا پڑے گا۔ کتنی زندگی گزارے گا؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، بہت گزارے گا تو 60 سال، 70 سال، 80 سال نہیں، 110 سال گزارے گا، 120 سال گزارے گا، پھر بھی اس کو جانا پڑے گا۔ لیکن وہ جو جنت ہے وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، اور اسی طرح جہنم سے بھی شفٹنگ نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ توحید پرست ہوگا تو، لیکن جنت سے تو شفٹنگ ہونے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اصلی کامیابی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لینا، بڑے بڑے موٹے موٹے رقم والے تنخواہ حاصل کر لینا، اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں اپنے آپ کو رکھنا، اور بڑے بڑے بزنس و کاروبار کو قائم کر لینا، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ اصل بڑی کامیابی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بعد بندہ جنت کو حاصل کر لے۔ اور آگے اللہ نے مزید فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ نے ایسا کہا ہے پھر بھی دوسرا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی ایک بیٹا بہت زیادہ پسند ہے، اس کو زیادہ دینے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، وراثت میں سے برابر برابر حصہ لگائے گا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، لیکن اس بیٹے کے لیے الگ سے بھی رکھے ہوا ہے اور خاموشی سے دے دے گا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، ہم دوسرے کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، بیٹوں میں فرق ہوتا ہے، بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حد بنایا ہے اس سے نکلے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے جہنم میں داخل کرے گا جس سے وہ شفٹنگ نہیں کر سکتا ہے، وہیں پہ رہنا پڑے گا اس کو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، جو وراثت اور وصیت کا معاملہ ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال کا مالک بنایا ہے اور ہمارے چند بچے ہیں، تمام کے اوپر ہماری نگاہ بالکل یکساں ہونی چاہیے۔ چند بچے ہوتے ہیں اس میں کچھ فرما بردار بھی ہوتے ہیں، کچھ ذرا سا ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں ویسی بھی ہوتی ہیں۔
اپنے دلی محبت کو آپ کسی ایک طرف مائل کر سکتے ہیں، لیکن جب بٹوارے کی بات آئے، لینے دینے کی بات آئے، تو بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث ہم سنا دیتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ کو ایک غلام دیا ہدیے کے اندر، ہبا کیا ایک غلام۔ ماں نے کہا، چونکہ کئی بیویاں تھیں ان کے والد کی، ماں نے کہا کہ نہیں، یہ جو آپ ہمارے بیٹے کو دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ قرار دیجیے، وہ گواہ بنیں گے کہ ہاں آپ نے ہمارے بیٹے کو دیا ہے ایسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ان کے والد چلے، کہا کہ ہم نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ کہا کہ جو تمہارے دوسرے بچے ہیں، کیا اس کو بھی تم نے غلام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اس سے واپس لو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ محترم سامعین کرام، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سن لیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 70 برس تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عمل کرتے رہتا ہے، لیکن جب لاسٹ میں وراثت اور وصیت کی بات آتی ہے، وہاں پر وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے۔ اس برے عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ برے پر ہوتا ہے، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 برس تک برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وراثت اور وصیت کا معاملہ آتا ہے تو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کیونکہ سب ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو کتنا ملنا چاہیے، ان کو کتنا ملنا چاہیے، سب دیکھ کر کے جب بٹوارا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ دیکھیے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الوصایا حدیث نمبر 2867 پہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد یا عورت 60 سالوں تک نیکی اور اطاعت و فرما برداری والا کام کرتے رہتا ہے، لیکن جب وراثت اور وصیت کی بات آتی ہے وہاں پر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ کھول کر کے ساری بات بیان کر دی گئی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئے علماء حق موجود ہیں، آپ ان سے رجوع کیجیے۔ دیکھیے ہمارا ایسا معاملہ ہے، اتنے بچے ہیں، موت کے بعد اس کو بٹوانا کرنا ہے، آپ اس کا کیسے ہوگا ذرا حل کر لیجیے مسئلہ، ان سے مسئلہ حل کروائیے، کن کا کتنا حصہ ہے ان کو پہنچنا، چاہے وہ ہمارے فرما بردار ہوں یا نہیں ہوں، ان کو اتنا حصہ دے دینا، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو بھی اللہ رزق سے نوازتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو بھی رزق سے نواز رہا ہے۔ تو جو حصہ اللہ نے جس کا مقرر کر دیا ہے اس کو نہیں کٹ کرنا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے، ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک کافر اس کا وارث نہیں بن سکتا ہے، ایک مومن کا وارث ایک کافر نہیں بن سکتا ہے، یہ بات یاد رہے۔ لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ان کا جو حق ان کو دے دینا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔